کشمیر نئے بھارتی کریک ڈاؤن کی زد میں۔ برہان وانی کی شہادت کے بعد کشمیر میں جاری احتجاج کی لہر اب ایک نئے دور میں داخل ہو چکی ہے اور بھارت نے کشمیریوں کے جذبہ حریت سے نمٹنے کے لیے ایک نئی حکمت عملی تیار کر لی ہے، جس کی روح سے کشمیری عوام اب ایک نئے کریک ڈاؤن کی زد میں ہیں۔ مودی حکومت جلد از جلد کشمیریوں اور سیکیورٹی فورسز کے مابین جاری اس کشمکش کے اختتام کے لیے بے چین ہے اور بیانات کے مطابق حکومت اب کشمیر کی سڑکوں اور گلیوں کو پتھر پھینکنے والے نوجوانوں سے خالی دیکھنا چاہتی ہے۔ حکومت کے مطابق یہی بہترین وقت ہے کیونکہ مزید تاخیر پتھر پھینکنے والوں کو مزید مضبوط بنائے گی اور مستقبل میں بھارت کے لیے مزید مشکلات کا سبب بن سکتی ہے۔ بھارتی حکومت کو درپیش موجودہ صورتحال 2010 سے زیادہ مختلف نہیں، کیونکہ تب بھی بھارتی سیکیورٹی فورسز جابرانہ طور پر اپنے اور عوام کے مابین ایسی چپقلش کا بزور تشدد خاتمہ کر چکی ہیں جس میں 120 افراد شہید ہوئے تھے۔ کمانڈر برہان مظفر وانی کی شہادت کے بعد حالیہ جاری مظاہروں پر فائرنگ کے نتیجے میں اب تک 90 افراد شہید ہو چکے ہیں اور پیلٹ فائر کی وجہ سے 10,000 افراد زخمی ہو چکے ہیں، جس کی وجہ سے ہزاروں لوگ عمر بھر کے لیے معذور بن چکے ہیں۔ اس کے باوجود بھارتی حکومت کے عزائم بڑے پیمانے پر آپریشن کے ہیں۔ بھارتی حکومت کی اجازت سے 4 اور 5 ستمبر 2016 کو بھارتی سیاسی پارٹیوں کے وفود کا اجلاس صرف ایک ناکام سوانگ تھا۔ کشمیری چیف منسٹر محبوبہ مفتی کی طرف سے کشمیری رہنماؤں کو مذاکرات کی دعوت ان کی جیل قید یا نظر بندی کے دوران دی گئی۔ ہوم منسٹر راج ناتھ سنگھ نے بھی کشمیری عوام کے ساتھ اظہار ہمدردی کیے بغیر بے سروپا بیان داغا، جس میں اس کا کہنا تھا کہ علیحدگی پسندوں میں انسانیت، کشمیریت اور جمہوریت کی کمی ہے۔ اس بیان نے جلتی پر تیل کا کام کیا۔ الزامات کی بھرمار میں دہلی بھی پیچھے نہیں، جہاں سے تواتر کے ساتھ یہ الزام نشر کیا جا رہا ہے کہ کشمیری مظاہرین کو سڑکوں پر مجتمع کرنے والا اور ان کو پتھراؤ پر اکسانے والا پاکستان ہی ہے، جو کہ سوشل میڈیا کے ذریعے افواہیں پھیلا کر عوام کو مشتعل کرنے کے علاوہ ISI کے ذریعے علیحدگی پسندوں کو ٹریننگ بھی دیتا ہے۔ بھارت کی جانب سے پاکستان پر ایسے بے سروپا الزامات ماضی میں بھی آتے رہے ہیں۔ بھارتی حکومت کے بیانات کے مطابق کشمیری عوام کا پتھراؤ سیکیورٹی فورسز کو ہلاک کر سکتا ہے، اس لیے سیکیورٹی فورسز اپنے بچاؤ کے لیے ہر قسم کا اختیار رکھتے ہیں۔ کشمیر بھارت کا حصہ ہے جس پر کسی قسم کے مذاکرات کی ضرورت نہیں، اور بھارت کا یہ بھیانک بیان کہ کشمیری نوجوان حق خود ارادیت کے لیے نہیں بلکہ روزگار کی عدم دستیابی کی وجہ سے سڑکوں پر اکٹھے ہیں، سراسر دھوکہ ہے۔ کشمیر میں جاری موجودہ حکومتی کریک ڈاؤن اس بات کا مظہر ہے کہ کشمیریوں کو مجبور کیا جائے کہ انہیں بھارت کے ساتھ رہنے پر ہی سمجھوتا کرنا ہوگا، چاہے اس کے لیے بھارت کو مزید طاقت ہی کیوں نہ استعمال کرنی پڑے۔ اس کریک ڈاؤن کی ٹائمنگ بھی اس لحاظ سے اہم ہے جب اوباما انتظامیہ کی توجہ کشمیر میں انسانی حقوق کے خلاف ورزیوں کے بجائے اس خطے میں چین کے ساتھ طاقت کا توازن برقرار رکھنے کے لیے بھارت جیسی طاقتوں کے ساتھ سیکیورٹی انتظامات کی مضبوطی کی طرف ہے۔ مودی حکومت کی کشمیر کے معاملے میں اپنائی جانے والی سخت حکمت عملی کشمیریوں پر اندھا دھند تشدد اور پیلٹ فائرنگ پر مبنی ہے۔ ایسی حکمت عملی BJP کے سیاسی اور نظریاتی طریقہ کار سے مناسبت رکھتی ہے، جس میں کوئی بھی سیاسی حل پیش کیے بنا کشمیریوں کو مورد الزام ٹھہرانا اور پتھر پھینکنے والے مظاہرین کو اسلام آباد سے ٹریننگ یافتہ جنگجو بنا کر پیش کرنا کوئی نئی بات نہیں، کیونکہ ایسے ہی الزامات کے نتیجے میں پیدا ہونے والے عوامی رد عمل سے UP کے الیکشن جیتنے کے لیے راہ ہموار کی جا رہی ہے۔ مگر بھارتی حکومت شاید بے خبر ہے کہ یہ حکمت عملی BJP کے حق میں تو بہتر ہو سکتی ہے، مگر بھارت اور کشمیریوں کے حق میں ہرگز نہیں۔